بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون کون سے معجزات تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم اعرابی کے ساتھ کس طریقے سے حسن و سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ واقعے کی گہرائی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل اسلامک وائٹی پر اگر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وائٹی کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ آنے والے واقعات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے بھوک اور تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ 3 دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ 4 پتھر شکم مبارک پر بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکل کر ایک طرف جنگل کو نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب منور بچوں کی بھوک اور پیاس کے سبب انتہائی غمزدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا میں دیکھا کہ ایک اعرابی اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اعرابی سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا کام ہے جو میں کر سکوں؟ اعرابی نے کہا، ہاں مجھے ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کام بتایا کہ آپ اس کنویں سے پانی نکال کر میرے اونٹوں کو پلائیں اور ہر ڈول پر 3 کھجوریں مزدوری دوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول لیا اور کنویں سے پانی نکالنا شروع فرمایا۔ اچانک 9ویں ڈول پر رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں جا گرا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت سے کھڑے دیکھنے لگے۔ اعرابی غصے سے بھرا ہوا آیا اور نادانستہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر ایک تماچا مار دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 24 کھجوریں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کی جانب اپنا دست مبارک بڑھا کر ڈول باہر نکال لیا اور اعرابی کے سپرد کر دیا۔ اس اعرابی نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو اس پر حیرانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہو گیا۔ اس دوران حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے۔ وہ اعرابی حیران و شدد کھڑا اپنی حرکت پر نادم کھڑا سوچ رہا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس نے جو یہ منظر دیکھا ہے وہ یقیناً کسی نبی کا فعل ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل پر چوٹ لگ چکی تھی، نبوت کی حقیقت اس کے دل پر آشکار ہو چکی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے موزے سے ایک چھری نکالی اور اپنا وہ ہاتھ جو اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مارا تھا اس کو کاٹ کر رکھ دیا اور زخم کے درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ وہاں سے گزرے تو اس اعرابی کو اس حالت میں پایا۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش دلایا گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اس نے کہا، میں نے نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تماچا مار دیا۔ اللہ اکبر! اب اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ لوگ اعرابی کی بات سن کر حیران ہوئے۔ وہ اعرابی اپنا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت العطر کی جانب چل پڑا۔ راستے میں اسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ملے۔ ان حضرات نے اعرابی سے پوچھا کہ تم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے۔ اعرابی نے زور سے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اعرابی ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس نے اپنا دایاں کٹا ہوا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو اعرابی معافی کا خواستگار ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے غلطی سے آپ کے چہرہ مبارکہ پر تماچا مار دیا تھا، اسی لیے میں نے اپنا یہ ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، اسلام قبول کر لو تاکہ تمہیں صحت عطا ہو۔ اعرابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر برحق ہیں، میرا ہاتھ ٹھیک فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر رکھا، اپنا مبارک لحاف دہن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگا دیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ اعرابی کا یہ ہاتھ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اعرابی کی ماں بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے اور اعرابی دونوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔